السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم لو لگنا، گرمی کا دھکا لگنا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سامعین، طب میں لو لگنا کا بہترین علاج موجود ہے۔ اسے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے، مثلاً لو لگنا، گرمی کا دھکا لگنا، ضربۃ الشمس، ہیٹ ایپوپلیکسی وغیرہ۔ لو لگنے کی علامات یہ ہوتی ہیں: سر درد ہونا، شدت کا بخار چڑھنا، پیاس کی شدت ہونا، پیشاب بار بار آنا، سخت بے چینی ہونا، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہونا، دل کی دھڑکن بڑھ جانا، نہایت کمزوری ہونا، پسینہ شدید آنا، جلد کا چپچپا ہونا، ٹانگوں میں درد ہونا، بھوک کم لگنا وغیرہ۔ لو لگنے کے اسباب میں یہ ہے کہ دھوپ میں کام کرنا، زیادہ سخت محنت کرنا، دھوپ میں ٹرین یا بسوں میں سفر کرنا جن میں اے سی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ مسلسل گرم ہوا اور دھوپ کا جلد پر اثر انداز ہونے سے خون میں سمیت یعنی زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے، جس سے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے جو تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو طب میں چند تدابیریں ہیں جن پر عمل کر کے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مریض کو ٹھنڈے مقام پر رکھا جائے، سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں، چہار مغز کی سردائی ٹھنڈی ٹھنڈی پلائی جائے، املی آلو بخارے کا پانی پلایا جائے، اس میں املی 1 چھٹانک اور آلو بخارا خشک 5 عدد 1 یا 1.5 پاؤ پانی میں بھگو دیں۔ 8 گھنٹے کے بعد مل چھان کر 1 چھٹانک گل قند شامل کر کے پلائیں۔ تخم ملنگا شربت بظوری معتدل میں ملا کر پلانا مفید ہوتا ہے۔ یہ علاج جاری رکھیں اور کھانے میں دودھ، ڈبر روٹی، دلیا، دھنیا پودینہ کی چٹنی ڈال کر کھلائیں۔ دال مونگ پکا کر کھلائیں یا کھچڑی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر الٹیاں آ جائیں تو یہ بہتر ہوتی ہیں گرم چیزوں سے اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے مکمل پرہیز کرائیں۔ لو سے بچنے کی تدابیر میں یہ ہے کہ دھوپ میں کام کرنا اور چلنے پھرنے سے بچا جائے، ٹھنڈے تازہ پانی سے نہائیں، ہلکے رنگ کے ملبوسات پہنیں، چہرے اور کپڑوں پر پانی ڈالیں، زیادہ ورزش سے پرہیز کریں، سکنجبین کا استعمال کریں، شربت فالسا، شربت بظوری معتدل اور آلو بخارے کا شربت اور گوند کتیرا اور تخم ملنگا کا استعمال اس میں مفید ہوتا ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔